السلام علیکم دوستو، بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسی شعوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیگی اور نوحہ گیری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیبتن کرتی اور گراں بہاں زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی دوستو۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح المرئی علیہ الرحمہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے دوستو۔ آپ بعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو وعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتی اور اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو کی جوڑیاں لگ جاتی۔ جب شعوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہ و فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر دوستو اس پر بھی خدا عز و جل کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شعوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئے اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شعوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن دوستو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ عز و جل نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح المرئی علیہ الرحمہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو سارے عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی، وہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح المرئی علیہ الرحمہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ وعظ و نصیحت اور وعد و وعیدی سب انہی کے لیے تو ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ دوستو اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگے، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شعوانہ سے بھی زیادہ ہو تو بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑے اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی وہ شعوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمہ بھی آزاد کر دی۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی دوستو، اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر اللہ عز و جل کے بارگاہ میں التجا کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہگاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما دے۔ اس نے اسی حالت میں 240 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔